بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ گزشتہ روز ضمنی انتخابات کے نتائج اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب 7 حلقوں سے امیدوار تھے، اور یہ وہ نشستیں تھیں جو کہ جن ممبران کے استعفے منظور کر لیے گئے تھے، اور 8ویں نشست وہ تھی جو کہ مخدوم زین قریشی صاحب نے چھوڑی تھی۔ وہاں شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں مہر بانو قریشی، وہ امیدوار تھیں۔ نتائج کچھ اس طرح سے ہوئے کہ 7 میں سے 6 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کامیابی حاصل کی، اور جن امیدواروں کو شکست دی ان میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایم الولی خان صاحب شامل تھے، حاجی غلام احمد بلوچ صاحب شامل تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کے عابد شیر علی صاحب جو ہیں وہ بھی شامل تھے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کوئی شاید بہت سیف نشستیں ہیں جو حکومت نے سلیکٹ کی، اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس میں بائی الیکشن کی، مگر عمران خان صاحب خود کھڑے ہوئے ان نشستوں میں۔ ایک نشست جو کراچی کی نشست تھی، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوچ نے عمران خان صاحب کو شکست دی، اور اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو دوسری کامیابی حاصل کی وہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی نے شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی مہر بانو قریشی کو شکست دی۔ تو اس طرح سے جو نتائج آئے وہ نتائج یہ تھے کہ 8 میں سے 6 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف اور 2 پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف چلی گئی۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون جن کی مرکز میں حکومت ہے وہ کوئی نشست نہیں جیت سکی۔ صوبائی اسمبلی کی 3 نشستیں تھیں، وہاں ایک پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی، لیکن 2 نشستیں وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی کے 2 بڑے مضبوط امیدوار شکست کھائے، اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا قاسم جو مردان میں مقابلے پہ تھے انہیں بھی شکست ہوئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے نتائج حوصلہ افزا تھے، اور آج اس کا اظہار عمران خان صاحب نے کیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے ملیر میں، یعنی جس الیکشن میں 1 میں وہ ہارے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن کمیشن، سندھ کا الیکشن کمیشن جانبدار تھا اور یرغمال بنایا ہوا تھا، اور یہاں جس طرح ڈسکا کو ری اوپن کیا گیا ہے اسی طریقے سے ملیر کو بھی جو ہے ری اوپن کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا تو پھر میں مارچ کا اعلان کروں گا، اور میرا مارچ اکتوبر میں ہی ہوگا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اسی دوران میں انہوں نے یہ گفتگو بھی کی، مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی، فیصلہ سازوں کو ایک موقع دینا چاہیے۔ اسد عمر صاحب نے کہا کہ جس میں وہ اپنی غلطی کو سمجھیں۔ تو یہ کیا معاملات ہیں، اس پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا نتائج کا، لانگ مارچ کے اندر پہ اثرات کیا ہوں گے۔ حکومت کہتی ہے کہ اگر یہ ریفرنڈم تھا تو پھر کراچی اور ملتان میں بھی ریفرنڈم تھا، اور اگر ضمنی انتخاب میں کامیابی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی جتھے کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی کرے۔ ہم اس معاملے کو اسی طریقے سے قانون کے مطابق دیکھیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو ضمنی انتخاب، اس کے نتائج، پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ، آگے کی سیاسی صورتحال، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما صوبائی وزیر شیلہ رضا صاحبہ، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم جناب حسان خاور صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب، سب سے پہلے چلیں آپ اپنا بالکل ایک نیوٹرل یا غیر جانبدار اوپینین آپ کا، کہ دھچکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو تواتر کے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف بار بار ثابت کر رہی ہے کہ اسے عوامی پذیرائی حاصل ہے، اسی وجہ سے وہ یہ نشستیں جو ہے جو کہ بڑی سلیکٹڈ نشستیں تھیں، حکومت نے سب دماغ لگا کے نشستوں پر انتخاب کرائے، وہاں پہ بھی ان کو مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی؟ دیکھیں آپ صاحب، بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بڑی کلیئر اور واضح ہے کہ عمران خان صاحب حکومت میں نکلنے کے بعد پاپولر لیڈر ہیں۔ ٹھیک۔ عمران خان صاحب کا اپنا ووٹ بینک ہے، ان کی فالوئنگ بڑی ہے، اور جو بیانیاں لے کر وہ عوام کے پاس گئے اقتدار سے نکلنے کے بعد، اس نے شہرت پائی ہے، اور ان کی جو پرفارمنس تھی پونے 4 سال کی، اب وہ کہیں اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی، بلکہ عمران خان صاحب کے اس بیانیے کی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ وہ امریکہ مخالف ہیں۔ انہوں نے امریکہ کو جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، پھر انہوں نے جو اس وقت کی حکومت ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ 3 بیانیے آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں ہمیشہ سے پاپولر رہے ہیں۔ اینٹی امریکن آپ کے ہاں سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں، اس کو بھی ماضی میں بہت سے سیاستدانوں نے استعمال بھی کیا۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہونا، یہ بھی پاکستان میں ایک پاپولر نعرہ ہے۔
جس کی پذیرائی ملتی ہے، اور خان صاحب کو یہ اقتدار میں نکلنے کے بعد یہ پذیرائی بہرحال حاصل ہے، اور اسی لیے جہاں سے وہ خود الیکشن میں امیدوار تھے وہاں سے انہوں نے تقریباً ایک سیٹ کراچی کی چھوڑ کے باقی نشستیں جیت لی۔ اب اس کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ کیا عمران خان صاحب اگر پاپولر ہیں تو دوسری جماعتیں ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا یا ان کے لیے جو اب سیاست میں کوئی گنجائش نہیں رہی؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا ایگزیجریشن ہو سکتی ہے۔ چیلنج ضرور ہے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک موجود ہونا، پاپولیرٹی ہونا، لیکن نہ پیپلز پارٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے ان انتخابات کے بعد، نہ پی ایم ایل این کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس کا ماحول آپ سمجھتے ہیں، اس وقت عمران خان صاحب اتنی نشستوں پہ امیدوار نہیں ہوں گے، جن سیٹوں پہ وہ لڑیں گے یقینی باتیں پاپولر ہوں گے، باقی ان کو اپنے گھوڑے میدان میں اتارنے پڑیں گے اور ان کا مقابلہ ہوگا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ملتان سے آ رہی ہے، کیونکہ وہاں اگر عمران خان صاحب ہوتے تو وہ الیکشن بھی شاید وہ جیت جاتے۔ تو میرے خیال میں خان صاحب کی پاپولیرٹی ایک طرف، آئندہ انتخابات، ملک کی سیاست دوسری طرف، اور جو چیلنجز ہیں ملک کو، یہ ایک تیسرا ہے کہ اگر عمران خان صاحب پاپولر ہیں اور وہ لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے انتخابات جو ہے فوری کروائے جائیں، پھر انتخابی عمل کے اوپر ان کا عدم اعتماد، جس طرح آج کراچی سے الیکشن کمیشن پہ ان کا جس سیٹ پہ وہ ہارے ہیں اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اس پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ٹھیک، مطلب ڈیفرنٹ چیلنجز کے اوپر ملک صاحب بات کرتے ہیں۔ پہلے میں رد عمل لے لوں شیلا صاحبہ کا بھی۔ شیلا صاحبہ ویسے تو بڑا پیپلز پارٹی کے لیے اطمینان بخش ہوگا، 2 سیٹیں، ایک حکیم بلوچ صاحب والی اور موسیٰ گیلانی صاحب وہ جیتے ہیں، لیکن اوور آل یو آر دی پارٹنر آف اے کولیشن گورنمنٹ، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ جو ملبہ ہے وہ سب پہ آنا ہے، تو یقیناً آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ تو پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ اتنی نشستوں میں عمران خان صاحب کی کامیابی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ قومی اسمبلی میں اگر آپ کو جانا ہی نہیں ہے تو ان سیٹوں پہ ریزائن دے کے آپ نے 8 سیٹوں پہ سے صرف آپ 6 لے سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دن آپ کا وہاں کا میاں والی کی سیٹ کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو گیا تو آپ کی وہ سیٹ بھی گئی۔ تو اس کا رزلٹ میں عمران خان لاس پہ گئے ہیں۔ پورے پاکستان میں عمران صاحب نہیں لڑیں گے، انہوں نے پولیٹیکل ورکر کا راستہ روکا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہم یہ کہیں کہ الیکشن کمیشن پہ اعتماد ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جمیل احمد جو تھے، کیپٹن جمیل احمد جو عبدالحکیم بلوچ سے جیتے تھے، تو وہ 12 ان سے کم ووٹ جو ہے وہ عمران صاحب نے لیے ہیں، اور عبدالحکیم بلوچ سے 500-600 ووٹ زیادہ لے چکے ہیں جو انہوں نے پہلے لیے تھے۔ ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ ٹرن آؤٹ ہمیشہ کم ہوتا ہے، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں ضمنی انتخابات میں۔ سنڈے بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں ایم کیو ایم کی طرف۔ ایم کیو ایم میں بہت زیادہ مسائل ان کی اپنی پارٹی کے ہیں، اور اگر یہاں پہ الیکشن کمیشن ہی پہ الزام آنا ہے تو پھر جائیں۔ بلوچ صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ 4 صدہ کا عمردان کا نتیجہ نہیں آ پا رہا تھا کہ وہ انہیں ایکسیپٹ نہیں ہے، جبکہ ہم نے بلوچ خاندان کی روایت دیکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہار تسلیم کی، اور لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان کی موجودگی میں دونوں جماعتیں بہت زیادہ ابھر کے آئی ہیں۔ علی محمد خان نے زیادہ ووٹ لیے تھے، عمران کم لے سکے، وہاں پہ ان کی حکومت ہے۔ اور رہی بات پنجاب کی، تو پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی۔ ضمنی الیکشن موسٹلی حکومتیں جیتا کرتی ہیں۔ ہاں، عمران کے زمانے میں ساری جماعتیں جو تھیں وہ جیت جایا کرتی تھیں۔ تو یہ ان کا بیانیہ جو ہے یہ ایک طرف، عمران خان کی شخصیت ایک طرف، اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ لیکن ملتان میں تو شاہ محمود قریشی اپنی یو سی ہار گئے، اور ہمارے لیے یہ بڑی فخر کی بات تھی۔ مجھے ملتان میں خاص طور پہ بلایا گیا تھا، اور میں گئی تھی کہ جس طرح ہم کیمپین کر رہے تھے ایسے وہ کیمپین نہیں کر رہے تھے، اور یہ جو سیٹ تھی یہ 80% جو ہے گاؤں دیہات پہ مشتمل تھی، رورل تھی، اور 20% اربن تھی۔ اور اربن بھی پہلے پیپلز پارٹی ذرا کم نکالا کرتی تھی یو سیز، لیکن اس دفعہ نکالی ہیں، اور میں بہت خوش ہوں
کہ میں لاہور بھی گئی تھی اور NA-133 میں میں نے 5,500 سے میرا بھی اس میں جدوجہد شامل تھی. ٹوٹل میں اپنی نہیں کہوں گی کہ ہم 32,313 پہ گئے تھے اور یہاں پہ ہم جیت کے لائے ہیں. لیکن اسمبلی میں ہماری حکومت کہتے اس کی 2 نشستیں زیادہ ہوئی ہیں, عمران کی کام ہو گئی ہیں. اچھا بسان صاحب, آپ نے شیلا صاحبہ کا پوائنٹ بھی میں نے جہاں ان کی حکومت ہے وہاں پہ آخری جملہ کہہ دوں, پنجاب میں جہاں ان کی حکومت ہے ویسے بھی وہاں 10 نشستوں والا وزیر اعلیٰ ہے, وہاں پہ 1 نشست اور کم ہو. چلیں حسان صاحب, اب آپ نے ایک انالیسس تھا ملک صاحب کا, شیلا صاحبہ کا اپنا ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے. اب یہ کہ جہاں 1 نشست پہ ہارے عمران خان صاحب, آپ نے کہہ دیا دھاندلی ہے, تو کل اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی نشستوں پہ ہارتے ہیں تو یہ انڈورسمنٹ نہیں ہوگی کہ آپ جو نتیجہ آپ کے خلاف آئے گا آپ کہہ دیں گے دھاندلی ہے. اور پھر 2 جگہ پہ پروونشل گورنمنٹس آپ کی تھیں, کیا وہ انفلوئنس ہوئی ہیں پنجاب کی اور KPK کی سر؟ اچھا دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو تو اپنی جگہ ہے, لیکن آپ نے شروع میں جس بات کا حوالہ دیا کہ یہ ان سیٹوں کی سلیکشن کیسے ہوئی, اور یہ جو ہوا کہ اتنے زیادہ استعفے تھے اور اب یہ 8 سیٹیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ 8 سیٹیں وہ ہیں جہاں پر 2018 کے الیکشن میں ہمارا ون کا مارجن سب سے کم تھا, ہماری جیت کا مارجن. اور اس دفعہ سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سیٹس آلریڈی ویک سیٹس تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ ہمارا مقابلہ باقی جماعتوں سے الگ نہیں تھا, بلکہ یہ تمام جماعتیں خان صاحب کے مقابلے پہ تھی. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو بالکل یہ بات پتہ تھی کہ ہم نے اسمبلی میں جا کر نہیں بیٹھنا, اور یہ جو الیکشن ہے یہ تو صرف ہمارے جو بیانیہ ہے, ہمارا جو نیریٹو ہے اس کی جیت ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ فریش الیکشن کرائیں, اور لوگ پھر بھی نکلیں اور ہمیں پھر بھی ووٹ کیا ہے, جو اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کے ساتھ ہیں اور وہ فریش الیکشن چاہتے ہیں. اب رہ گئی بات دھاندلی کی. دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب والی سیٹ بھی تو ہے نا, جس پہ مہربان اور قریشی ہاری ہیں, وہاں پہ تو نہیں ہم یہ الزام لگا رہے. جہاں پہ دھاندلی ہمیں نظر آئی ہے وہی کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس کے اوپر کیا تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہم پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ ہم سے پوچھے کہ جی آپ اپنے ثبوت لائیں, ہم اس پہ تحقیق کریں گے؟ یہ بات کرنا, ہاں یا تو ہم یہ کہیں کہ جی ہم بلا وجہ بنا رہے ہوں, تو یہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. جو بھی ہارے, جس کو بھی لگے دھاندلی ہوئی ہے, اسے اس کا ورژن لیا جائے, وہ اپنے ثبوت جمع کرائے, اس کے اوپر تحقیق ہو. یہ اس کو ایسے نہ آپ لیں کہ ہم نے کیونکہ خان صاحب ہار گئے تو ہم نے کہا جی دھاندلی ہو گئی. آپ بیٹھے ہمیں سنیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو بائسنس ہے, جو جانبدارانہ رویہ ہے, وہ تو آڈیو لیکس وغیرہ سے بات اب کلیئر ہو گئی ہے. اب پتہ نہیں اس پہ ہمیں کتنا چلنا پڑے گا. یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کا جوش اتنا ہے, عوام اتنی بڑی تعداد میں اب خان صاحب کے ساتھ ہے کہ یہ ان کا بس نہیں چل رہا, ورنہ جیتنے انہوں نے دینا کوئی نہیں تھا. اچھا حسن صاحب, کوئی آپ کے آرگومنٹ پہ شیلا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایڈ کریں. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کسی بھی سیٹ پر جو لوز کر رہا ہے کینڈیڈیٹ, یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ بالکل چاہے, لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تھی تو عبدالحکیم بلوچ جیتنے لگے تھے اور اس کو پیک کر دیا گیا تھا, جیسے فہمیدہ مرزا کی سیٹ پہ, جیسے فیصل صالحیات کی سیٹ پہ, اور یہ بات ہمارے دل میں تھی. تو ہم لیکن اداروں پہ انگلی نہیں اٹھاتے, آپ بالکل جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فارمولا جو ہے ہماری PDM کی ہی جماعت ہے, MQM اس پہ کیوں نہیں آیا؟ اس کو بھی جتایا جا سکتا تھا, جبکہ وہ تو ایک زمانے میں ٹھپا جو ہے وہ MQM کا ہی چلتا تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر آپ تجزیہ کریں تو کہنے کو یہ 11-12 جماعتیں ہیں, لیکن کیا ملتان میں PDM کی کون سی پارٹی تھی؟ ANP تھی کیا؟ وہاں پر MQM تھی کیا؟ وہاں پہ دوسری پارٹیز کا اثر تھا؟ اسی طرح جو KP میں ہے وہاں تو آپ کی حکومت ہے, وہاں تو رزلٹ بھی نہیں آ رہا تھا. کیا وہاں پہ MQM ہے؟ کیا وہاں پر جو ہے مینگل خان کی پارٹی ہے, مینگل صاحب کی پارٹی ہے, کیا دوسری ہے؟ تو یہ اس طرح نہیں ہے, یہ ایک ضرور ایک سپورٹ ہے فیڈرل کی سائٹ پہ, لیکن بہت
239 पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट इमरान आबदी भी खड़े हुए थे और एमकेएम के कैंडिडेट भी खड़े हुए थे जो नशिस्त कराची से जीती है। तो शैला साहब आपने केपीके का जिक्र किया था, बात सिर्फ इतनी है कि क्या आप किसी मुंतखब हुकूमत पे दोबारा लश्कर कशी कर सकते हैं? इस बात पे नहीं, हम फिर इलेक्शन करा देंगे। असल बात जो है वो ये है कि आज आप 2 सीटें हारे हैं और क्या कहते हैं पंजाब में पीपी की 1 सीट हारे हैं और नेक्स्ट जो है वो लोगों को समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि नून लीग की क़यादत ही नहीं थी और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, तो ये ज़रूर हुआ कि उनको बहुत नुकसान हुआ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपकी पंजाब की हुकूमत को फिर हम कहें कि बिल्कुल सही थी, ऐसा नहीं है। जनूबी पंजाब के केपीके का शैला साहब आपने बात की थी कि जब हम मुल्तान में खड़े हुए थे, क्योंकि मैं बस आखिरी बात कर लूँ, जब मैं मुल्तान में थी तो मेरा एक तरीक़ाकार है कैंपेन का, और जब मैं गई तो लोगों ने मोहसिन मुल्तान नाम रखा हुआ है यूसुफ रजा गिलानी का। वहाँ के ओवरहेड्स हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का सेवरेज है, वहाँ गैस है, वहाँ 5 मरले ज़मीन है। ये पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने दिया ही नहीं है। दूसरे ये कि कैंडिडेट का फ़र्क था। मेहरबानो शादी होकर कराची में रहती हैं, इम्पोर्ट की गई थी वहाँ पे, और यूसुफ रजा गिलानी के बेटों का बड़ा अच्छा और यूसुफ साहब का बड़ा इम्पैक्ट है। हर एक का मरना जीना है, और मेहरबानो मर्दों में भी कैंपेन नहीं चला सकी। तो इस तरह वो तो कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुई। हसन साहब ने कहा कि वहाँ पे नहीं धांधली हुई और वहाँ पे वो जीती है। तो जो सीट केपीके का जो आपने जिक्र किया, जी केपीके का सकती थी, क्योंकि जो केपीके का आपने जिक्र किया था, बिलोर साहब का जिक्र किया कि जी वो इलेक्शन होते थे फौरन रिजल्ट तस्लीम कर लेते थे। समर हारून बिलोर साहिबा हमारे साथ हैं, अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा। समर साहिबा, क्या ऐसी वजह हुई कि गुलाम अहमद बिलोर साहब ने, अगरचे आपने तो मुबारकबाद दी जीतने वालों को, लेकिन बिलोर साहब ने कहा कि जी हम रिजल्ट को तस्लीम नहीं करते, और शैला साहबा भी कह रही कि केपीके की गवर्नमेंट थी तो उसका इन्फ्लुएंस हुआ है ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर। क्या सूरत हाल रही इलेक्शन में? डेफिनेटली जी, हुकूमत ने अपने सारे हथकंडे अपनाए हैं। इलेक्शन कमीशन का बड़ा बायस रोल रहा है जी। 3 दफा तो ये ज़िमनी इंतखाब मुलतवी हुआ है और हर दफा अवामी नेशनल पार्टी ने कोर्ट का रुख करके इंतखाब को वापस ऑन किया है। अगर हमारी पोजीशन कमजोर होती तो हम तो इस कैंसिलेशन की आड़ में अपनी आप को बचा लेते, लेकिन हम बार बार गए। एक रात इलेक्शन से पहले रात को कोई 11 साढ़े 11 बजे पता चला, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि फीमेल पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी लेडी हेल्थ वर्कर्स देंगी, टीचर्स नहीं देंगी। और ये रात के अंधेरे में, रात की तारीखे में 12 बजे ये किया गया। मतलब जो इंतजामी तौर पे आप कह सके कि पुलिस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत फर्क था। लेकिन इलेक्शन पे मुबारकबाद देने की वजह ये थी कि जी सारी सीटों पे खान साहब कामयाब हुए थे, और इसमें हमारी नाकामयाब होने की एक वजह मेरी राय में ये भी है कि जो पीडीएम है और पीडीएम के जो इत्तेहादी कैंडिडेट हैं वो सक्सेसफुली अपना मैसेज जो कि खान साहब का एक फेक बयानिया है उसके खिलाफ अवाम में पहुंचा नहीं सके। रीजन इसकी ये थी कि एक तो बार बार इलेक्शन ऑन ऑफ का एक गेम चल रही थी, तो अवाम को लगा कि ये इलेक्शन शायद हो नहीं रहा। बहुत कम लोगों में आगाही थी, और अगर आप देखें टर्नआउट वाज वेरी लो। दूसरी एक बात जो हो गई भाई, उसमें ये हुआ कि टीवी अगर आप ऑन करें, हमारी कैंपेन कैसे थी कि हम कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे थे, छोटे जलसे जुलूस कर रहे थे, जिसमें हमारी रसाई 50 से लेके 500 लोगों तक थी। खान साहब हर रात कितने महीनों से प्राइम टाइम टीवी पे 7 बजे से लेके 10 बजे तक बैठे होते हैं, अनइंटरप्टेड उनकी कवरेज होती है, और उनका वो बयान जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल झूठ पे मबनी है, वो करोड़ों लोगों के पास पहुंचता है। ना उसको कैमरा चेक करता है, ना उसकी कोई वैलिडिटी चेक होती है। जब वो पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ भी जाते हैं तो भी उनको अनचेक छोड़ा जाता है। तो ऑफकोर्स इस चीज के साथ कंपीट करना बड़ा मुश्किल साबित हुआ है। ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। नसरुल्लाह मलिक साहब, शैला रज़ा साहिबा, हसन खाबर साहब, समर हारून बिलोर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। हसन साहब जी, ज़रा शैला साहिबा ने जो बात की और अब समर साहब, इससे पहले कि मैं मलिक साहब का करूँ तो अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। वो कहते हैं जी ये था, ठीक है हम मैसेज उस तरीके से नहीं दे सके, लेकिन आपकी कंपेन थी, आप तवातुर के साथ जलसे कर रहे हैं, जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन था KPK का उसने आपकी सपोर्ट की है और वो भी इन्फ्लुएंस हुए इस तरह से। नहीं देखें, पहली बात तो ये है कि जब हम लोग ये कहते हैं कि मलीर में धांधली हुई है तो हर पार्टी के पास हक है, वो भी जाए इलेक्शन कमीशन के पास अगर उनको लगता है। ये तो इलेक्शन तो फेयर एंड फ्री होने चाहिए, क्रेडिबल होने चाहिए। जो असूल हमारे लिए वो ये असूल सबके लिए है, लेकिन कोई ऐसी बात वैसे ना KP में हुई ना पंजाब में हुई है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर पंजाब में हुई होती तो ये मुल्तान वाली सीट हारती मेहरबानो साहिबा। बात ये है कि ये जी PDM के इकट्ठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पिछली दफा का वोट बैंक उठा के देख लेना मुख्तलिफ पार्टियों का। क्या कराची के अंदर MQM का और पीपल्स पार्टी दोनों का वोट बैंक नहीं है? क्या मुल्तान के अंदर नून का वोट बैंक नहीं था? क्या KPK के अंदर ANP के अलावा आपका JUI का और कुछ हद तक पीपल्स पार्टी की भी अब तो कोई रहा सहा रह गया होगा, लेकिन वोट बैंक नहीं है? तो ये तीनों सब पार्टियों के 13 पार्टियों के इकट्ठे वोट हैं। ना मानना चाहे तो उनकी मर्जी है, आखिर किसी वजह से ही एक बैनर के अंडर इलेक्शन लड़ा है ना। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये कहना कि प्राइम टाइम में खान साहब ये बात कर रहे थे, खान साहब को लोग देखते हैं। हमारे ऊपर हमारी पार्टी के साथ मीडिया ने क्या नहीं किया, कैमरा ने क्या क्या पाबंदियां नहीं लगाई, आप लोगों ने नहीं देखा? क्या जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ है? उसके बावजूद लोग तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं खान साहब को। अब लोगों को तो नहीं मना कर सकते। लोग अगर सुनना चाहते हैं खान साहब को, खान साहब की बात उनके दिल को लगती है, अगर वो खान साहब के साथ चलना चाहते हैं तो वो प्राइम टाइम छोड़ के सारा दिन सुनेंगे। आप चाहे हर चैनल पे भी बंद कर दें। तो ये कोई स्टेट तो मदद कर नहीं रही थी इसके अंदर कि हमें कोई प्रिविलेज एक्सेस थी मीडिया की। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात सही। ठीक है, मैंने हसन साहब आपसे लॉन्ग मार्च वाली एक बात पूछनी, लेकिन मैं मलिक साहब का कमेंट ले लूं। मलिक साहब, ये नवाज शरीफ साहब की जो का ना होना, मरियम साहिबा का इलेक्शन से पहले चले जाना, शहबाज साहब का गवर्नमेंट के कामों में रहना, इसका नुकसान हो रहा है नून लीग को और हुआ इस इलेक्शन में? देखिए, मैं समझता हूँ कि नून लीग की लीडरशिप मैदान में नहीं है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि इस इलेक्शन को जहां इमरान खान साहब पॉपुलर है, वहां दूसरे उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसको भी देखा जाना चाहिए। मरियम नवाज इलेक्शन कैंपेन में उस तरीके से मौजूद नहीं थी। PDM ने वो इलेक्शन कैंपेन इसको इतना सीरियस इलेक्शन लिया हुआ नहीं था। उन्हें पता है कि इमरान खान साहब जीत जाते या हार जाते, असेंबली में उन्होंने जाना नहीं है। कोई उनको ये इस बात का डर नहीं है कि अगर 4 सीटें ज्यादा होगी तो वो असेंबली के अंदर कोई अदम एतमाद की फजा आ सकती है। फिर उन्हें पता था कि इमरान खान साहब जीतेंगे, हलफ नहीं उठाएंगे, असेंबली में नहीं बैठेंगे, लॉन्ग मार्च होना है या खान साहब ने फिर असेंबली से बाहर होना है। फिर नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, खान साहब जो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें वापस लाया जा रहा है, तो ये वो PTI के अंदर भी मौजूद है। नवाज शरीफ जब वापस होंगे, मुकाबले की फजा होगी। मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि ये मुमकिन नहीं है। सिंध के बारे में हम कहते चले आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, नामो निशान मिट गया, लेकिन आज मुझसे ज्यादा बाखबर है सिंध के हल्कों की सियासत के बारे में। आप मुझे बताइए कि आज भी कोई जमात वहां सिंध के अंदर चैलेंज पीपल्स पार्टी को देने की पोजीशन में नहीं है। इमरान खान साहब ने भी सिंध को इग्नोर किया, मियां नवाज शरीफ वजीर आज़म थे, उन्होंने भी सिंध के अंदर अपनी पार्टी को इग्नोर किया। वहां पार्टी की तंजीम तो मुकम्मल नहीं है। इसी तरीके से अगर पंजाब के अंदर PTI का वोट बैंक है तो नून लीग का वोट बैंक भी आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। अब देखिए, खान साहब जहाँ जीते हैं, मैंने पहले कहा खान साहब हर इलेक्शन, अगले इलेक्शन में सारी निशस्तों पर उम्मीदवार तो नहीं होंगे, उनके उम्मीदवार अपने होंगे। अगर आज खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी के बावजूद 7,000 से 3,000 से या 10,000 से जीते हैं, तो उसके मुकाबले में 70,000 80,000 नून लीग के उम्मीदवार ने भी लिया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, उनका वोट बैंक एग्जिस्ट करता है। जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो कंपटीशन होगा। मैं ये एक लॉन्ग मार्च वाला मामला, तो पहले हसन साहब आप कमेंट कर लें, फिर शैला साहिबा का, कि अब इमरान खान साहब किसको मैसेज दे रहे हैं कि जी अभी भी वक्त है, अगर नहीं हुआ तो मैं अक्टूबर में लॉन्ग मार्च कर दूंगा और अब इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, वरना मैं मार्च अनाउंस करने जाऊंगा। और कह रहे हैं मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। ये बेसिकली ये जो लॉन्ग मार्च की ताखीर है, ये एज अ बार्गेनिंग टूल इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये मैसेज तो उसके लिए जिसने इलेक्शन का फैसला करना है, जाहिर है, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से मैसेज है, तो जो भी इलेक्शन का फैसला, और वो इलेक्शन का फैसला किसने करना है? इसी हुकूमत ने करना है। देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इस मुल्क में जिसने इलेक्शन का फैसला करना है, ये उसके लिए मैसेज है। जो भी समझता है कि इस फैसले में उसका किरदार है, वो इस मैसेज को सुन ले। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आपने ये बात की है ना कि ये बार्गेनिंग टूल की बात नहीं है। देखिए, बात ये है, मकसद क्या है लॉन्ग मार्च का?
لانگ مارچ کا مقصد ہے فوری فری فیئر الیکشن کروائے جائیں، یہی مقصد ہے نا. تو اگر یہ میسج سمجھ آ جاتا ہے، لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ انتخابات بہت اہم تھے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مسلم لیگ نون نے اور ان لوگوں کی پرفارمنس اس کے رہی ہے. انتخابات اہم تھے کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ جی پہلے پنجاب میں یہ ہوا ہے، اگر اس دفعہ بھی خان صاحب جیت گئے تو یہ بات لاؤڈ اینڈ کلیئر ہو جائے گی کہ خان صاحب جو ہے بالکل میدان مار جائیں گے. تو اس دفعہ بالکل ان کی کوشش تھی، اس کی سمبولک سگنیفیکینس بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ الیکشن کا جو ریزلٹ ہے کل کا، یہ اس چیز کو ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ لوگ 3 صوبوں کے اندر یہ الیکشن ہوئے ہیں، تینوں صوبوں کے اندر جو ہمارے ووٹر ہیں، جس نے ہمیں ووٹ دیا ہے، وہ فوری انتخابات کے اوپر اپنی مہر تصدیق ثبت کرتا ہے. اور یہی بات اس حکومت کو سمجھنی پڑے گی. نہیں سمجھیں گے تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیسے ڈاؤن ورڈ گراف ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن بہرحال شیلا صاحبہ کی پارٹی کا نقصان اس پورے گیم کے اندر کم ہوا ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ اس پوری گیم میں جس نے نقصان اٹھایا ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے. اور یہ میرے خیال میں کہ اسی لیے شاید انہوں نے اس میں حصہ بھی نہیں لیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر زیادہ کام خراب ہو گیا تو سارا کچھ شہباز شریف کے سر پہ ڈال دیں. بہرحال مسلم لیگ نون کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا پیپلز پارٹی کے. شیلا صاحبہ جی، اب حسان صاحب پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اور پھر لانگ مارچ پی ٹی آئی کا. دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جہاں تک کارکردگی کی بات ہے تو 10 سال سے جو ہے کے پی میں جو ہے عمران صاحب کی حکومت ہے. 79 بلین روپیز کا قرض جو ہے وہ تقریباً 1000 بلین پہ چلا گیا، اور سارے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سڑک پہ ہیں، ان کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے، کس طرح سوات میں اور کس جگہ پہ کس طرح سے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. اور جو اس وقت سندھ کی صورتحال ہے، سندھ جو ہے وہ ڈوب چکا ہے اس وقت. میں انڈس ہائی وے سے واپس آئی ہوں اور بائی روڈ، اور مجھے معلوم ہے ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے. ہم نے اپنی تنخواہیں کٹوائی ہیں لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے. ہم نے کہیں سے یہ نعرہ ہمارے لیے لگایا گیا کہ پنجاب میں سامان روکا گیا، یہ عمل کیا گیا اور نعرہ لگایا گیا کہ ان کو جو ہے نا امداد نہیں دو، لیکن الحمدللہ ہم نے گین کیا ہے. اب باقی میں یہ سمجھتی ہوں، میں بہت حیران ہوں جو لوگ خوش ہو رہے ہیں. ہر سیٹ پہ جو شخص لڑا تھا اس نے اس سے زیادہ ووٹ لیے تھے، جس پہ عمران صاحب نے کھڑے ہو کے پولیٹیکل ورکر کا راستہ روکا ہے. اور ہر سیٹ پہ جو ہارا تھا وہ آگے گیا ہے، اس پہ کوئی ہر شخصیت نے زیادہ ووٹ لیے ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس پہ تبصرہ کرنا چاہیے کہ جے یو آئی اور اے این پی بڑے ابھر کے اس قوت سے سامنے آئے، اور پھر حکومت ہے تو اگر یہ بے ایمانی کا کہہ رہے ہیں تو دوسرے بھی نہیں کہہ رہے ہیں. تو لانگ مارچ شیلا صاحبہ، لانگ مارچ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا بیانیہ کامیاب ہوا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیانیہ کامیاب ہوا تو پھر الیکشن کمیشن تو نیوٹرل رہا نا. اچھا، وہ کہتے ہیں لانگ مارچ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں ورنہ ہم لانگ مارچ کی ڈیٹ دیں گے. سو بسم اللہ. اچھا، کیونکہ الیکشن کی ڈیٹ تو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان ہے. آپ کے مذاکرات کس سے چل رہے ہیں، فیصلہ کرنے والوں سے یا حکومت سے، یہ بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی جس نے فیصلہ کرنا ہے. اب انہوں نے حسان صاحب نے، اب سمر صاحبہ یہ جو آپ نے کہا میسج، کون آپ بتائیں نا، آپ کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ حسان بھائی بتا دیں آپ کس سے مذاکرات کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ حکومت کے فیصلے کون کر رہا ہے. اچھا چلے، ہم خود کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو خود ہی فیصلہ کرنا ہے. دنیا کے بہترین سفارتکار بلاول بھٹو ہیں. آپ دیکھیں کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، آپ دیکھ لیں کہ پیٹرولیم پروڈکٹ نیچے آ رہی ہے، آپ دیکھیں پیٹرولیم پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. چلیں ملک صاحب آپ ہی بتا دیں کس نے غور کرنا ہے الیکشن کے اوپر اور فیصلے کون کر رہے ہیں. ہمیں فرق نہیں پڑا نا، ہم تو کہہ رہے ہیں وقت پہ الیکشن ہوں گے. طارق صاحب، اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ہر سیاستدان یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں، لیکن ہر سیاستدان یہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرتی رہے. اور ان کے پاکستان تحریک انصاف کو، احسان خاور صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف جب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کے اقتدار میں آئی تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی. میں آج آپ سے ایک اور بات سنا دوں آپ کو. مراد صحیح صاحب قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے ہوتے تھے، احکامات جاری کروائے جاتے تھے کہ ان کی سپیچ پوری چلے گی قومی اسمبلی کی. یعنی خان صاحب تو دور کی بات ہے، یعنی احسان خاور صاحب کو شاید یہ بھی یاد ہوگا کہ جب مثبت رپورٹنگ کے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ حکومت کو وقت دیا جائے، مثبت رپورٹنگ ہونی چاہیے. کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں
کبھی یہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان نے آ کے ٹی وی پہ کہا ہو کہ موجودہ حکومت کو مثبت رپورٹنگ کے لیے ٹائم دیا جائے, ان کو وقت دیا جائے, ان پہ تنقید نہ کی جائے؟ یہ کبھی آج تک ہوا ہے؟ کبھی یہ بھی آج تک ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کے اراکین کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں بلانے کے لیے آپ ایجنسیز کا استعمال کریں؟ اور عمران خان صاحب خود اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں. آج اب روتے ہیں کہ جی ہمارے سارے اختیارات ان کے پاس تھے. جب آپ سارے اختیارات ان کو دے رہے تھے تب آپ کو احساس نہیں تھا. چلے ملک صاحب وہ بھی بتاتے ہیں نا کہ آپ کو خود کو ایک کال آئی ایک منسٹر صاحب کی کہ فلاں اینکر کو نکال دیں فوری طور پہ. یہ بھی تو ہوا ہے نا, مطلب یہ تو اب خود میں کہتا ہوں, میں آپ کو احسان خاور صاحب کی کلیئر کر دوں کہ ایک روڈ شو کرنے والی ہماری خاتون نے پناہ گاہوں کی سہولیات کے بارے میں رپورٹ کیا کہ وہاں سہولیات نہیں ہیں. حکم یہ دیا گیا کہ جرنلزم یہ نہیں ہے کہ آپ ٹی وی پہ چلائیں کہ وہاں سہولیات نہیں ہیں. آپ ڈپٹی کمشنر کو بتائیں, اب ہمیں بتائیں, ہم سہولیات ٹھیک کر دیں گے. آپ کا کیا کام ہے ہمارے خلاف بات کرنا ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ جتنا میڈیا کے اوپر دباؤ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد استعمال کیا ہے, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور جس طریقے سے ٹکٹ واپس کروائے گئے, میں مانتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت رہی ہے انتخابات کے اندر, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ایک بندہ لے کر جائے, رات کو جشن منائے, ڈھول بجائے, صبح ٹکٹ واپس کر دے کہ جی میں نے جا کے پی ٹی آئی کا کپڑے میں گلے میں کپڑا ڈالنا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آج الیکشن کے اوپر یہ شور مچاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں دھاندلی کی شکایات ہوں وہاں اس کا ازالہ ہونا چاہیے. قاسم سوری صاحب 4 سال ڈپٹی اسپیکر رہے اسٹے آرڈر کے اوپر, جس اسٹے آرڈر کے اوپر عمران خان صاحب کی بیشتر تقاریر ہے کہ ملک میں اسٹے آرڈر لے لیے جاتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے علی محمد خان صاحب جو درود شریف پڑھ کے آغاز کرتے ہیں اپنے پورا ٹی وی ٹاک شو کا, انہوں نے کورٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا نصر من اللہ فتح قریب, اور ایسے وکٹری کا نشان بنایا جب قاسم سوری کو 40,000 جعلی بوگس ووٹ لینے پہ اسٹے آرڈر مل گیا تھا. یعنی آپ قوم کو درس دیتے ہیں یار, کچھ ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں. چلیں جب آپ سائنس آزاد ہیں اور آپ نیکوکار بھی ہیں, آپ صالحین بھی ہیں, آپ جمہوریت پسند بھی ہیں. جتنا اسٹیبلشمنٹ کا استعمال پی ٹی آئی نے کیا, کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی نے استعمال کیا؟ اداروں کے لیے, افسران کے لیے, میڈیا کے لیے. میں یہاں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں, پروگرام کنکلوڈ کریں گے. جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے اس کی تاریخ, ٹائمنگ, اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا صاحبہ, حسان خاور صاحب اور نصر اللہ ملک صاحب میرے مہمان ہیں. سمر صاحبہ, یہ جو آپ نے کہا کہ جی خان صاحب ہمارا میسج کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا, یعنی اس گورنمنٹ کا, یہ کتنا ایفیکٹ کر رہا ہے اور کتنا فائدہ دے گا خان صاحب کو لانگ مارچ میں؟ اچھا سمر صاحبہ سے شاید میں اس کو رپلائی کرنا جی شیلا صاحبہ جی فرمائیے گا. دیکھیں, میں نہیں سمجھ سکی کہ لوگ اپنے حلقوں میں جہاں کیمپین کر رہے تھے ان کو اس کو کلیئر کرنے کا موقع آیا, یا انہوں نے کلیئر کیوں نہیں کیا. ہم تو بہت کلیئرلی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ملک میں اتنا قرضہ لیا گیا جو 10 سال میں نہیں لیا تھا, 3 سال 8 مہینے میں, تو یہ خان صاحب کی کارکردگی ہے. اگر جو ہے ملک میں امپورٹ کے بل ڈبل تھے تو یہ خان صاحب کی کارکردگی ہے. اگر وہ 3 لابسٹ ہائر کر رہے ہیں $25,000 $25,000 کے, تو کہاں کی غلامی جی. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو معاہدہ تھا وہ ریاست کا ریاست سے ہوتا ہے, ان کو مسئلہ نہیں ہے. آپ نے پاکستان کی عوام سمجھا IMF کو اور یو ٹرن لے لیا. آپ نے سیلز پر ٹیکس جو ہے وہ 0% کر دیا, 17 کرنا تھا. آپ نے پیٹرولیم پروڈکٹ پہ لیوی 30 سے 50 روپے تک نہیں بڑھائی, 4 روپے پر لیٹر سے بڑھانی تھی. ہم نے تو پورا میسج دیا ہے. اور آپ نے بجلی کے مد میں جو فیول چارجز کے مد میں معاہدہ کیا ہے اس میں بھی آپ نے لوگوں کو 5 روپے کا ریلیف دیا. تو اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں. آپ سے تو عوام, آپ تو بیچارے ہو, آپ کو تو 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر نہیں ملے, لیکن IMF تو عوام نہیں ہے نا. ہمارا تو میسج ہر جگہ گیا ہے اور الحمدللہ بڑی زوردار طریقے سے گیا ہے, اور ہم دیتے رہیں گے. اگر لوگ جو ہیں کیمپین نہیں صحیح کرایا ہے تو الگ بات ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ایمل ولی صاحب اور جو ہمارے بلور فیملی ہے ان کی کیمپین کم تھی. ایک حکومت ہوتی ہے, اس کا ایک پڑھنا علی محمد کی تصویر پہ کراس, اور جس طرح سے لا اینڈ آرڈر میں چل رہا ہے یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں اپنے حلقے میں, ادروائز تو پی ٹی آئی کی کے پی میں کوئی کارکردگی ہی نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ 79 بلین سے 1,000 ارب روپے ان کے اوپر قرضہ ہو گیا, ان کے پاس تنخواہیں دینے کو نہیں ہے.
تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح میسج نہ دے حسن صاحب یہ جو ٹائمنگ ہے آپ اپنے ووٹر کو نہیں موبلائز کر سکے ہوں. جی مطلب آخری میں نے ہوتا ہے یہ کوئی بات نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اسمبلی میں ریزلٹ کیا ہے, اسمبلی میں کون پہنچے گا. چلے یہ مجھے سم اپ کرنا ہے حسن صاحب. ایک تو یہ کہ یہ جو ٹائمنگ آف دی لانگ مارچ ہے, کیونکہ حکومت آپ نے لی, اس کے بعد حکومت آپ کے پاس سے گئی, اس کے بعد وقت گزرتا رہا, گو کہ 25 مئی کو آپ آئے. یہ ٹائمنگ آف دی لانگ مارچ کیا کوئی اسپیسیفک ہے ایک ایسے وقت میں جس وقت نومبر کی تعیناتی اور سلیکشن, اور جس کی ذکر بھی کر چکے ہیں خان صاحب, اور پھر یہ اکتوبر کے آخر اور نومبر کے ابتدا میں آپ کا لانگ مارچ, یہ دونوں چیزوں کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے؟ اچھا, ایک تو میں دو صرف باتیں اس سے پہلے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پرفارمنس کی بات تو میرا خیال ہے شارا صاحب نہ کریں, بیکاز پچھلے 5-6 مہینے کی جو پرفارمنس بدترین اس حکومت کی رہی ہے, اس کا بھی بڑا کردار ہے ان کے ساتھ جو سیاسی طور پہ ہو رہا ہے. رسول اللہ ملک صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار رہا ہے, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کی بھی جو سیاسی پیدائش تھی اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں, میرا خیال ہے وہ سب سے بڑا ایک ٹرینڈ تھا جس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میڈیا کے اوپر پابندیاں تھیں یا اس وقت ایک سیاسی جماعت نے سفر کیا یا دوسرے نے سفر کیا, تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں انہوں نے پھر کیا سیکھا اس سیاسی عمل سے, یا انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا. اور اگر سیاسی جماعتیں کچھ نہیں سیکھیں گی تو پھر یہ عمل ایسے آگے چلتا رہے گا. یہ تو بات ہے نا. مگر حسن صاحب وہ یہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے کے, ان کی مخالفت کر کے, چیزیں کر کے جو کچھ سیکھا ہے, اب آپ بھی ہماری صف میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, تو آپ بھی ریجیڈیٹی کم کریں. ہماری جو ہمارا اور آپ کا اپنا صف میں, میں ملک صاحب کی بات نہیں کر رہا, سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. ہم ان کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ دوڑ کے دوسری صف میں چلے گئے ہیں. یہ بھی ذرا بات یاد ہے. اچھا جی شیلا صاحبہ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ نواز شریف کی پیدائش سیاسی جو ہے اس کو جب دیکھیں تو جنرل ظہیر الاسلام کی اسپیچ کو بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی تھرڈ آپشن نہیں تھا, ہم اس لیے لے کر آئے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ ہم ایک ہی پیج میں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نالائق کو ایک پیج پہ بٹھا دیں, پینسل ربڑ سب کچھ دے دیں, اگر نہیں آتا تو مٹا کے پیج پھاڑ دے گا. تو ہمیں تو انتظار تھا. زرداری صاحب نے کہا تھا اپنے بوجھ سے گریں گے. آج جو کچھ ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے, اور جو کارکردگی ہے اس میں ڈالر نیچے آیا ہے, پاکستان کی کریڈیبلٹی دنیا میں بڑھی ہے. ہماری ابھی عوام جو ہے وہ ایک پولیٹیکل میچورٹی کی طرف اس کا قدم بڑھ رہا ہے. تو کچھ چلے عوام ملک صاحب, لانگ مارچ کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. لانگ مارچ کو خان صاحب بلائیں, میں منتظر ہوں. اچھا جی ملک صاحب, لانگ مارچ پی ٹی آئی کا خان صاحب لانگ مارچ جس مقصد وہ مقصد اب میرا خیال ہے خان صاحب اچیو کرنے سے بہت دور جا چکے ہیں. اب انتخابات کا خان صاحب لانگ مارچ کریں گے, میرا نہیں خیال حکومت اتنی زیادہ ان کی اس بات کو ماننے کو تیار ہوگی. خان صاحب جس کھیل کے اندر اپنے آپ کو پلیئر تصور کر رہے تھے, لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہے تھے, اور جو کردار خان صاحب چاہتے تھے, میرے خیال میں وہ ٹائمنگ اب گزر چکی ہے. لیکن یہ جو ریزلٹ ہے ملک صاحب, یہ جو ریزلٹ آئے ہیں, اس سے امپیکٹ آئے گا ان کے لانگ مارچ پہ, ان کی بارگیننگ پوزیشن پہ؟ میرا نہیں خیال. بارگیننگ پوزیشن وہ جو چاہ رہے تھے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, میرے خیال میں خان صاحب کی وہ ٹرین گزر چکی ہے. اب خان صاحب کی کوئی مشاورت کہیں جہاں وہ چاہتے ہیں, جہاں وہ کچھ سمجھتے تھے کہ میں پاپولر لیڈر ہوں, مجھ سے پوچھ کے کچھ بڑے فیصلے کیے جائیں. میرے خیال میں اگر بڑے فیصلے کرنے ہوتے تو شاید خان صاحب کی اوپر سے چھتری ہی نہ ہٹائی جاتی. خان صاحب کے اوپر سے چھتری ہٹنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ خان صاحب اس بڑے فیصلوں سے, وہ تو کہہ رہے ہیں چھتری ہٹ گئی, ہم کھلی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں, قوم کو بھی ہم نے کھلی آزاد فضاؤں میں سانس کی طرف لے جانا ہے. خان صاحب ابھی بھی ڈیمانڈ یہی کر رہے ہیں کہ جی الیکشن ہوں, میرے مخالفین کے لیے جو ہے وہ کوئی جگہ نہ ہو. دیکھیں نا, نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں. خان صاحب کی پچھلی 2 مہینے کی تقاریر نکال کے دیکھ لیجیے, نواز شریف کو واپس لایا جا رہا ہے. بھائی اس کو واپس آنے دیں, الیکشن لڑیں. تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آ جائیں جی سارے مل کے ہمارے خلاف لڑ لیں, ایک دفعہ یہ حسرت بھی پوری کر لیں. اب تو خان صاحب اس موڈ میں. میرا ذاتی خیال یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اکیلے میدان میں رہنا چاہتے ہیں. انہیں الیکشن کمیشن وہ قبول نہیں ہوگا جس میں خان صاحب کی مرضی کے رزلٹ آئیں. حسن صاحب لاسٹ کامنٹ جی ملک صاحب کی بات پہ, پھر شیلا صاحب کا لاسٹ سینٹنس لے کے پروگرام کنکلوڈ ہو. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو بھی آنا چاہے آئے, قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, میدان بھی سامنے مقابلہ ہو جائے.
میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کے ہر شخص کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے قانون کے مطابق، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے شیلہ صاحب لاسٹ سینٹنس جی ملک صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ بس میں یہ میری دعا ہے کہ جب آئندہ الیکشن ہو تو تمام صوبائی اور تمام نیشنل کی سیٹ پہ عمران صاحب لڑے، تمام سیٹوں کے اوپر۔ اچھا جی ملک صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے کہا احسان خاور صاحب کی جو پالیسی ہے یہ پی ٹی آئی کی نیشنل پالیسی ہونی چاہیے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، حسان صاحب اچھے آدمی ہے پہلے، ملک صاحب، حسان خاور صاحب، شیلہ رضا صاحبہ، سمر ہارون صاحبہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں تھی۔ تمام مہمانوں کا شکریہ۔ کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔